بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اور اپنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے ماں سوا یا اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود تاکہ وہ ان سے نصرت حاصل کریں، مدد لینے کے لیے. لا يستطيعون نصرهم، وہ بالکل قدرت نہیں رکھتے ان کو مدد دینے کی. وهم لهم جند محضرون، جبکہ یہ خود ان کا لشکر ہیں حاضر باش. فلا يحزنك قولهم، پس نہ افسوس کا باعث ہو تیرے لیے اے نبی جو باتیں یہ کرتے ہیں. انا نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک بوند سے. فاذا، تو کیا دیکھتے ہیں، ہوا خصیم، جھگڑا کرنے لگ گیا ہوا ہے، مبین، کھلا. وضرب لنا مثلا، اور لگا مثالیں بیان کرنے ہمارے لیے، کہاوتیں بیان کرنے ہمارے لیے، ہمارے حق میں. ونسی خلقہ، اور بھول گیا اپنی تخلیق کو. قال، بولا، من یحیی العظام، کون ایسا ہے جو زندگی ڈال دے ہڈیوں میں، زندہ کر دے ہڈیوں کو. وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکیں. قل، کہو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے پیدا کیا تھا ان کو پہلی بار. وہو بکل خلق علیم، جبکہ وہ ہے ہر پیدا کرنے سے پوری طرح واقف اور علم رکھنے والا، ہر تخلیق سے پوری طرح واقف. کل ایک چیز جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو مس کر گئے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ قرآن مجید یہ کوئی شاعری وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی دل لگی کے لیے کوئی باتیں ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ادب برائے ادب ہے، بلکہ یہ تو اعلیٰ ترین حقیقتوں کا ایک زبردست بیان ہے، اور ایک ایسا کلام ہے جو مبین ہے، کھول دینے والا ہے تمام حقیقتوں کو. مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ زندہ کو خبردار کر دے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. اچھا، کمال یہ ہے کہ سورۃ یاسین وہ سورت ہے جس کو ہم نے مردوں کے لیے مخصوص کیا ہے، اور سورۃ یاسین ہی نے کہا ہے کہ یہ زندوں کے لیے ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ خبردار کر دے ہر ایسے شخص کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت پوری ہو جائے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر. اچھا، اس لحاظ سے قرآن مجید کے دو بہت عظیم فنکشن ہیں روئے زمین پر پچھلے 1400 سال سے. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر زندہ کو، ایک تو عمومی معنی میں زندہ کہ جو بھی یہاں زندہ بشر ہے اس کو ڈرا دیا جائے، خبردار کر دیا جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ اس جہان میں آیا ہے اس جہان سے جانے سے پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ آگے کیا ہے. اچھا، تو ایک تو عمومی معنی میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، لیکن ایک خصوصی معنی ہے حَيًّا کا یہاں پہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کا دل کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا دل زندہ ہے. کیونکہ جو کافر ہے اس کا دل مردہ ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ خالق کو پہچاننے سے بالکل عاری ہو چکا ہے. اچھا، تو جو زندہ ہے جس کا دل کام کرتا ہے اس کو خبردار کر دے. اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ظاہر ہے اپنے خالق کو پہچاننے پر آمادہ ہیں.
کمال یہ ہے کہ قرآن مجید کا فنکشن ان تک محدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی ایمان کی، قلب کی زندگی سے محروم ہیں، ان کے لیے تو قرآن مجید بالکل بے فائدہ ہوا۔ اچھا، یہ درست ہے کہ وہ فائدہ نہیں لیتے، لیکن قرآن مجید کا فائدہ ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ان پر حجت پوری ہوگی۔ اس وجہ سے قرآن مجید ہر شخص کے لیے ریلیونٹ ہے، یعنی میرے آپ کے لیے ریلیونٹ ہے۔ ابھی ہم کھڑے ہو کر صفوں میں صفیں باندھ کر عقیدت کے ساتھ، چاہے کسی کو سمجھ نہیں بھی آ رہا تھا، عقیدت کے ساتھ اس کو سن رہے تھے، اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی حوالہ دے دے کہ اس میں فلاں بات آئی ہے تو ہم اس کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، اور جس قدر ممکن ہو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کو نجات کا ذریعہ مانتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید ریلیونٹ ہے، میرے آپ کے لیے ریلیونٹ ہے اس معنی میں۔ اچھا، وہ جو اس کو بالکل کچھ گھاس نہیں ڈالتے اور کوئی توجہ نہیں دیتے، تو کیا ان کے لیے ریلیونٹ نہیں قرآن مجید؟ نہیں، ان کو دوزخ میں جانے کے لیے دلیل بنے گا یہ قرآن مجید۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جہنم کے گیٹ کھلے، چھوٹتے ہی داروغوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ڈرانے والے رسول آئے تھے اور تم پر آیتیں کچھ پڑھ کر گئے تھے؟ تو یہ واقعہ جو ہے کہ وہ کہیں ہاں کچھ تھا دنیا میں، خدا کے حوالے سے کچھ پڑھایا جاتا تھا، یہ تو ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے حوالے سے، اس کائنات کے مالک کے حوالے سے کوئی بات سنی سنائی پڑھائی جاتی تھی، اور سننے والے تو اس کے سن کے روتے تھے، کانپتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہاں جی ایسی کوئی چیز تو تھی، ہم نے البتہ اس پر وہ نہیں۔ تو قرآن مجید ریلیونٹ ہے دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے حق میں، ماننے والوں کے تو حق میں ہے ہی ہے، نہیں جو نہیں مانتے ان کے حق میں بھی قرآن مجید ریلیونٹ ہے اس آیت کی روح سے۔ دو ہی اصناف ہیں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، دونوں کے لیے انشاءاللہ اس معنی میں قرآن مجید مفید ہے۔ بقیہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں سورۃ یاسین میں جس نوعیت کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، اور باقاعدہ جتا کر نشانی ہے ان کے لیے، نشانی ہے ان کے لیے، نشانی ہے ان کے لیے۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید نے جس قسم کی نشانیوں پر انسان کو بار بار غور کروایا ہے سورۃ یاسین میں، اس سے جو چیز آپ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن مجید انسان کی زندگی میں جو روزمرہ معاملات پیش آتے ہیں انہی کو غور سے دیکھنے پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، انہی کو غور سے دیکھنے کے لیے انسان کو پابند کرتا ہے۔ اسی میں یہ نشانیاں ہیں، ان میں ڈھیروں باتیں ہیں جو خالق کی قوت، قدرت، طاقت، رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کے علم، حکمت اور دانائی کی مسلسل دلیلیں ہیں، ان کو پڑھو۔ اچھا، انسان ہے تماشبین کو جو ہاں جی بنا ہوا ہوں زندگی ہے، یہ گوشت پوش کا انسان، بولتا باتیں کرتا، آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کا وہ دماغ ہے، اس کی شریانیں ہیں، کمال، یہ سارا کچھ، جی چھوڑو پرے، مجھے جو ہے نا کوئی تھوڑا سا تماشا دے گا، تو معجزے، تماشے، واقعات ادھر ادھر جو ہے نا وہ دیکھتا ہے۔ تو انسان ایک تماشبین ہے، اور وہ انبیاء سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہیں وہ کرتب دکھائیں، معاذ اللہ۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ تسلسل کہیں اکا دکا کوئی ایسا واقعہ جو انتہائی درجے میں خرق عادت ہو وہ لا کر رکھ دیا گیا، ورنہ یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آدم کے بچے، یہی گوشت پوش جو بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، یہی بارش، یہی سورج، یہی چاند، یہی زمین، یہی آسمان، ذرا غور کر، اور اس کے اندر ایک خالق مقتدر جو ہے زور رکھنے والا اور حکمت اور دانائی کا مالک، وہ تمہیں ہزارہا انداز میں اپنی یہ کائنات چلاتا ہوا تمہیں انشاءاللہ نظر آ جائے گا اور محسوس ہو جائے گا۔ تو یہ دلائل جو ہیں ان کو کہتے ہیں انفس اور آفاق کے دلائل۔ تو یہ ضروری ہیں کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایک انتہائی حساس انسان ہوتا ہے، وہ جو کھاتا ہے وہاں کھا کے وہ ڈکار نہیں مار جاتا،
وہ بار بار سوچتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ آیا تو اس کے پاس کیسے آیا. یہ وہ صبح آنکھ کھلتی ہے اس کو ایک نئے دن کی زندگی ملتی ہے. وہ زندگی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیتا، بلکہ وہ اس میں ہزارہ کہ یہ زندگی کیا چیز ہے اور کیسے اس کو مل گئی ہے. وہ پانی پیتا ہے تو اس پانی، وہ بارش دیکھتا ہے، وہ سورج کو چڑھتا ہوا دیکھتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی تسبیح اور حمد کرتا ہے. ایک انتہائی غور کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا، ایک حساس اور ایک انتہائی شکر گزار مخلوق ہے جو قرآن کا پیدا کردہ یہ انسان ہے، اور جو کہ قرآن مجید سے صحیح طور پر اثر لیتا ہے. اچھا، یہ نشانیاں ذکر کرنے کے بعد خصوصاً یہ جو ہے چوپائے اور ان کے اندر انسان کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، سارا کچھ جو ہے وہ کہا کہ اس پر حق تو یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ اللہ رب العزت کے ترانے پڑھتے، اللہ کے گن گاتے. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی توحید کرتے. اچھا، یہ سارا کچھ دیکھ کر انہوں نے کیا کیا، کچھ ہستیوں کو جا کر وہ جو عقیدت ہے، عبادت ایک عقیدت کا نام ہے، عبادت ایک محبت ہے. ٹھیک ہے، عبادت جو ہے وہ نعمتوں کو لے کر جو آپ کے نفس پر جو کیفیت گزرتی ہے اس کا بیان ہے عبادت. ٹھیک ہے، اب ایسا اعلیٰ مادہ عبادت کا یہ ظالم اس کو جا کر جو ہے وہ لٹانے لگے مردہ ہستیوں پر. یہ مرا ہوا ہے، یہ کہیں کو اور ہے، اللہ کے ماں سوا. تو وہ جو ان نعمتوں سے جو چیز طبیعتوں میں آنی تھی وہ اس کا نام عبادت ہے. تو عبادت نامی چیز کو یہ ظالم جو ہیں اور مخلوق ہستیوں پر جا کر لٹانے لگے، اور اس سے ان کی امید یہ ہے کہ یہ ان کی مدد کریں گے. مدد کرنے کے لیے ایک تو قوت درکار ہے. تو قوت ان کے پاس کہاں ہے؟ قوت جس نے جو سورج چڑھاتا ہے، جس کا چاند ہے، جس کی زمین ہے، جس کے ہوائیں جس کے حکم پر چلتی ہیں، تو قوت اس کی ہے نا، طاقت اس کی ہے. تو اس کے ماں سوا جو اور ہستیوں سے امیدیں لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس قوت بھی تو ہو، کوئی طاقت بھی تو ہو. تو طاقت تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، یہاں ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ ہے کہ عبادت جو ہے اس کا ایک بہت کسی کو معبود بنانے کا بہت زیادہ تعلق اس سے کچھ پانے کا کی ایک امید ہوتی ہے، اس سے مدد ملے گی، وہ تمہاری مشکلوں، تنگیوں، مصیبتوں کے اندر تمہارے کام آئے گا. اچھا، مصیبتوں اور تنگیوں میں کام آنا دراصل معبود کی شان ہے. اچھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے لیے یہ ایک غیرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ماں سوا کسی ہستی کو اس قابل جانا جائے کہ وہ اس کی مصیبت میں اور تنگی میں اور پریشانی میں، اس وجہ سے کہ معبود سب سے بڑھ کر مہربان ہوتا ہے. معبود جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنے عبادت گزار کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ صفت سے ایک صرف اللہ رب العزت کے ہاں پائی جاتی ہے. یہ آخر میں داعی کا شروع کے اندر آپ نے دیکھا، بالکل سورۃ یاسین کے شروع میں جو ایک بات تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وثوق دلانا اور ایک آپ کے دکھوں اور آپ کے غموں کا ازالہ کرنا. انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی، یہ کیونکہ جس وقت دشمنوں کی طرف سے مسلسل انکار ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت داعی جو ہیں وہ ہزارہا اس کو اندیشے، غم اور دکھ اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر سب سے مشکل وقت احد کا ہی تھا نا؟ آپ کو پتا احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے زمین پر، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے، خون لہو لہان ہوا، چوٹ بہت بری آئی. اچھا، اور پھر جو بلکہ مشہور تو یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. قصہ ہی کام تمام ہو گیا ہے. آپ ذرا تصور کر لیں کہ خبریں شور پڑ گیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں. تو یعنی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ پر سب سے زندگی میں کڑا مشکل وقت جو ہے
وہ احد کی کا ہوگا؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، احد کا نہیں، تو پھر کون سا؟ کہا کہ طائف کا دن۔ طائف سے کہتے ہیں جس دن میں واپس آ رہا تھا، وہاں کے اوباشوں نے جس طریقے سے مجھ پر پتھر برسائے اور گالیاں دیں اور آوازیں کسے، اور وہاں کے چودھریوں نے جس طریقے سے میرا تماشا لگایا، اور جس طریقے سے اپنی طرف سے انہوں نے بے آبرو ہو کے پورے شہر نے اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اور آپ جو ہیں وہ اکیلی جان ساتھ زید جو ہیں وہ طائف سے اس طریقے سے بے نیل مرام واپس لوٹے، اور جو ہے وہ دکھوں سے زخموں سے چور، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے کہنے لگے کہ وہ دن جو ہے مجھ پر احد کے دن سے بھی زیادہ شدید تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اسی کو ہے جس بندے نے تھوڑا سا بھی دعوت کا علم اٹھایا ہو، اس کا جیسے ریکارڈ لگایا جاتا ہے، جیسے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے اس کو جو ہے وہ ایک شغل بنایا جاتا ہے، تو بلا شبہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی اس کے دکھوں کا مداوع کرے۔ اور یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا يحزنك قولهم، نبی ہمت نہیں چھوڑنی اور ان کی باتوں کا خیال نہیں کرنا اور اس کا جو ہے افسوس نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، بندہ اللہ کی نظر میں جچا ہوا ہے، اللہ کو یہ اس حالت میں پسند آ رہا ہے، یہ ایک چیز جو ہے وہ انسان کے سارے دکھوں کا ازالہ کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو مسلسل اللہ رب العزت یہاں پر اپنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتا رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے یہ پوشیدہ کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہماری نظر میں ہے۔ یہ آخری جو ہے انشاءاللہ العزیز باقی کا حصہ کل ہماری سورۃ یاسین کے ساتھ آخری مجلس ہوگی، اور یہ جو ہے حیات بعد الموت، یہ بحث بعد الموت، دوبارہ زندہ ہو کر جی اٹھنا، یہ اس پر سورۃ یاسین کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ موت سے متعلق بھی بہت زیادہ جز یہ ہے، بہرحال کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو تو اس پر بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ موت کو یاد دلانا اور زندگی ایک نئی جو ہے شروع ہونے والی، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری کل کی جو آخری مجلس ہے سورۃ یاسین کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ قول قولی ھذا۔